آنٹیوں کو دیکھنا بڑا, مطلب اپنی آنٹیوں کو بات کرتے ہوئے دیکھنا بڑا پسند تھا, کوئی چیز آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہ چلی جائے. بالکل صحیح. یہ ہم شاید کٹوا بھی دیں. یہ شاید سب تو امپورٹنٹ لائف اسکل ہوتا ہے ٹھیک سبزی تے فروٹ لینا. تو یہ سمجھ رہے ہو, میں 3 بہنوں کے بعد پیدا ہوا تھا, پریمیم کیٹیگری, ٹھیک ہے, بخاری گھرانے کا چشم و چراغ, گھرانہ 12 مرلے کا, ایٹ دا رسک آف مطلب بینگ کینسلڈ. میں یہی بات کہنا چاہوں گا کہ جو بھی کہوں گا لائٹ کہوں گا, اور جو بھی سنوں گا لائٹ سنوں گا. ہاں جی, کدھا کڑی ہو تو کدھا بڑھے ہو, کدھا انکل جی سے کدھا آنٹی جیز, آ جاؤ بھائی سارے آ جاؤ, اسکرینہ کھول لو اور اپنی فیوریٹ پوڈ کاسٹ لگا لیجئے ہارٹ بیٹس ود علی سفینہ میں. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں, ویلکم کہتا ہوں, وانکم, سواگتم, السلام علیکم, ست سری اکال, کے پاسا, اولا میرے دوستو, امیگوز, گرنگوز, سارے کے سارے. آج کا ہمارا اسپیشل پوڈ کاسٹ بہت ہی اسپیشل ہے, کیونکہ آج کے ہمارے جو مہمان ہیں وہ کر کے آئے ہیں بہت ہی خواری. نہ تھی ان کے پاس گاڑی, اور جس طرح مادھوری ایم کے بغیر ہے ادھوری, اسی طرح سوشل میڈیا پہ ان کی کامیڈی ہے بہت ضروری. تو دوستو آپ کی بھرپور تالیوں میں, جو کہ آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کے بجائیں گے, آج میرے ساتھ ہے عباس بخاری. بہت شکریہ سر. اس میں 2-3 چیزیں غلط تھیں, 1-2 چیزیں ٹھیک تھیں. گاڑی تھی میرے پاس, آپ نے کہا گاڑی نہیں سی, میرے کو ہے سی, میں اتنے بندہ بلایا سی ایئرپورٹ میں, انہوں نے پھڑیا, ایئرپورٹ چھڈیا, ہوٹل چھڈیا, پھر اتنے لے کے آیا. چنگی گل ہے, اسی ارینجمنٹ کیتا ہے سر, اسی NG آ جانے. عباس تھینک یو سو مچ فار فائنڈنگ دا ٹائم اینڈ فائنلی یو نو آج آپ سے ملاقات ہو رہی ہے پہلی دفعہ. آلدو سوشل میڈیا پہ آپ نے دھومیں مچائی ہوئی ہیں, آپ کا کام ہر کوئی بہت پسند کر رہا ہے. میں پرسنلی آپ کا بہت بڑا فین ہوں, آپ کی تمام تر ویڈیوز میں دیکھ چکا ہوں, اور میرا خیال ہے کہ آج کل کے ٹائم میں ایک کلین کامیڈی کرنا اور ایک بہت اچھی کامیڈی کرنا بڑا مشکل کام ہے. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بہت مشکل کام ہے, اور فین تو میں بھی ہوں آپ کا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ نے مجھے جس دن فالو کیا تھا انسٹاگرام کے اوپر, میں کہا تھا گڈ سین یار, اس بندے کی طرف سے ویلیڈیشن اگر مجھے مل رہی ہے تو وہ اچھا ہی کر رہا ہوں میں, کیونکہ سر کامیڈی آپ بھی کمال کرتے ہیں اور کلین کرتے ہیں, ٹھیک ہے. میں نے تو کبھی آپ کو بھی غلط کامیڈی کرتے ہوئے نہیں دیکھا, تو بڑا اچھا لگتا ہے جب آپ مجھے اسپیشل لاہور سے بلائیں کراچی کو بات کرنے, مجھے کراچی آؤ یہاں پہ کو بات کرنی ہے اسپیشل, تو وہ آج دیکھتے ہیں آپ نے میرے سے کیا بات کرنی ہے. یار آج جو باتیں میں نے آپ سے کرنی ہیں, سب سے پہلے تو میں آپ سے جو جاننا چاہتا ہوں وہ یہی جاننا چاہتا ہوں کہ برو وائی کامیڈی, you've done so much already in your life, you've you know excelled in your studies, جتنا تر ہمیں پتہ ہے کہ you know you've become a lawyer as well. Are you a lawyer? I'm a lawyer. You're a lawyer. And اس کے ساتھ ساتھ you know you've ventured out into other things as well, جتنے ابھی تک کے انٹرویوز آپ نے دیے. So we're obviously not going to go into that, but slightly تھوڑا ٹچ کریں گے why comedy bro, کیونکہ کامیڈی کرتے وقت تو اچھوں کے جو ہیں پسینے نکل جاتے ہیں. And were you always like this? بچپن سے ایک شوق تھا یا بچپن میں ایسا آپ کا انوائرمنٹ ایسا تھا؟ وہ واز اٹ لائک؟ اپنے بچپن کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. اچھا, میرا ایکسپیرینس بہت ڈائیورس ہے اصل میں زندگی میں. شہر میں پیدا ہوا تھا میں, تو میرا جو ایکسپوجر ہے وہ بڑا ڈائیورس تھا, ٹھیک ہے, کہ شہر کا بھی ہے, پھر اس کے ساتھ گاؤں کا بھی. جو میرا گاؤں تھا شاہ جیونا, ادھر آنا جانا, وہاں پہ لوگوں سے ملنا. پھر مجھے مستریوں کے پاس بیٹھنا بہت پسند تھا, مجھے چونے والے کے پاس کھڑے ہونا بہت پسند تھا, مجھے جو ٹائر پنکچر لگا رہا ہے اس سے بات کرنا بڑا پسند تھا, انکلوں کی صحبت میں بیٹھنا بڑا پسند تھا. ان سے بات کرنا پسند نہیں تھا, سننا پسند تھا یہ کیا کہہ رہے ہیں. آنٹیوں کو دیکھنا بڑا, مطلب اپنی آنٹیوں کو بات کرتے ہوئے دیکھنا بڑا پسند تھا, کوئی چیز آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہ چلی جائے. تو اس کی وجہ سے میرا ایکسپوجر بڑا ڈائیورس تھا. آپ نے یہ جو بات کی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ گھر کا ایک چلتا پرزا تھے, کہ سارے کاموں کے لیے ظاہر سی بات ہے بندہ نکلتا ہوگا نا, گھر کے کاموں کے حوالے سے نکلتے ہوں گے, یہ صحبت اور سنگت ایسی بنا لی تھی کہ یار ریڑی والا بڑا چنگا بندہ ہے, یہ نال ذرا بہ کے ذرا کوئی نان چھولے. سر تمہیں پتہ ہے کہ ساری جیڑی فیملیز ہوندیاں نے مڈل کلاس, انہاں دے نزدیک سب تو امپورٹنٹ لائف اسکل ہوندا ہے ٹھیک سبزی تے فروٹ لینا. تو یہ سمجھ رہے ہو, میرے والد صاحب دا فرمان ہے کہ جے تینوں ٹھیک سیب تے کیلا لینا نہیں آندا تو زندگی کی پٹیا ہے, بیکار کچھ بھی نہیں کیتا. تو وہ شروع سے ہمیں کام پہ لگا دیتے ہیں. لیکن نہیں تو پھر بات بنے لائر بھی بنے, ٹھیک ہے, مگر لائر ہونا اور پھر یہ سارے جو آپ کے ملٹی فیسٹڈ آپ کے جو ایکسپیرینسز ہیں اس میں سے سب سے
کانٹراسٹنگ ایکسپیرینس کیا ہوگا؟ میری شادی سب سے کنٹراسٹنگ ایکسپیرینس جو تھا وہ میری شادی تھی, Wow. جس نے مجھے ایونچولی پش کیا واو میری بیگم صاحبہ نے کہ بھائی آپ کے اندر ایک بڑا ریفائنڈ بھانڈ ہے, ٹھیک ہے, اور دس از ہائی ٹائم کہ آپ اس کو نکال کے باہر لے کے آئیں اور دنیا کو بتائیں کہ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں. لیکن یہ تو ہو گئی مذاق میں بات. مجھے لگتا ہے کامیڈی سر سب سے زیادہ سینسٹیو آرٹ فارم ہے, ٹھیک ہے, اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا, ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے کامیڈی کرنا, بہت مشکل کام ہے. اور وہ چارلی چیپلن کا ایٹ دا رسک آف بینگ فلوسافیکل میں یہ بات کرنا چاہوں گا, لیکن تھوڑی سی سر سلائڈ ان کر دینی چاہیے عوام کو, شش کا تھوڑا سا نیم ڈراپنگ ضروری ہوتی ہے. تو چارلی چیپلن نے کہا تھا کہ اگر آپ زندگی کو قریب سے دیکھیں گے, ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو ایک ٹریجڈی لگے گی, لیکن اگر زندگی کو آپ دور سے دیکھیں گے تو وہ آپ کو کامیڈی لگے گی. ٹھیک ہے, تو آپ یعنی شاعر نے, اچھا یہی چارلی چیپلن ہمارے پاس پاکستان میں بھی تھا مجھے لگتا ہے, جس نے کہا تھا دور سے دیکھا تو گنجے انڈے ابل رہے تھے, پاس سے دیکھا تو. بات سر وہی ہے, مطلب چارلی چیپلن اپنی زبان میں کر رہا ہے, ہمارا بندہ اپنی زبان میں کر رہا ہے. کیا سر آپ نے ویسے کدھر جوڑی ہے نا, انٹیگریٹ کیا کہ دور سے دیکھا انڈے ابل رہے تھے, پاس سے دیکھا تو گنجے. صحیح بات ہے, بالکل یہ بات ہے ہماری لوکل آڈینس, لوکل ان کو ذرا سمجھانے کے لیے نا, کیونکہ سر ہم ولایت سے پڑھ پڑھ کے آئے ہیں. اب میسز کے لیے ہم نے, اچھا آپ اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کی یونیورسٹی آف لنڈن سر. آپ نے لاہور ڈسٹینس لرننگ پروگرام, کوئی نہیں, زبردست ہوتا ہے. یو سی ایل سے پڑھا ہوں سر میں. اچھا وہ بھی پڑھائی ہوتی ہے ویسے سر؟ بالکل پڑھائی ہے, ملک کے اندر جو ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی پڑھائی ہوتی ہے. وہ بھی پڑھائی ہے, اور ملک میں رہ کے آپ دوسروں کی پڑھائی کر لیں, اس سے افضل پڑھائی. اچھا اب ہم پڑھائی کی بات کریں, دیکھیں مجھے یہ بتائیں, کتابیں بہت سی پڑھی ہوں گی تم نے, کبھی کوئی چہرہ بھی کبھی پڑھا ہے؟ نہیں سر, جھوٹا نہیں پڑھا. نہیں یہ ایک دم, میں مستریوں کی باتیں کر رہا تھا, لائرس پہ آیا ایک دم بیگم دا ذکر. سر وہ اس طرح سے کہ آپ مستریوں کے ساتھ وقت گزارے ہیں یا چہروں کے ساتھ وقت گزارے, بیگم تو ایونچولی آنی ہے آپ کی زندگی میں. ٹھیک ہے, اگر آپ کی لائف میں بالکل صحیح ٹائم پہ آئی, یا آپ کو کیا لگتا ہے؟ سر میں کہتا ہوں آئیڈیل ٹائم پہ. اور یہ آپ کی, اچھا لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ ناؤ. تھوڑا سا بچپن میں بھی واپس آئیں گے, لیکن دس از یور پریزنٹ, ٹھیک ہے, اینڈ آئی, جہاں تک مجھے پتا ہے, آئی تھنک آپ کی ریسنٹلی شادی ہوئی ہے, کوئی سال ڈیٹ پہلے. ہاں جی, مارچ 2023 میں, لاسٹ ایئر. واو برو, ماشاء اللہ, بہت بہت مبارک ہو. بہت شکریہ. وی نیو ایچ ادر سنس او لیول, اینڈ دیٹ واز وچ ایئر؟ 2012. 2012. تو تب سے ہم ایک دوسرے کو جانتے تھے. بڑی انسپریشن ہے بھائی, بچوں دیکھ لو, او لیول والے بچے دیکھ رہے ہوں گے, ایسا بھی ہوتا ہے یار, خواب پورے ہوتے ہیں. تو وہ خواب پورا ہوا, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ جو کر رہے ہیں اس سے میرے خواب نہیں پورے ہوں گے, تو آپ کچھ ایسا کریں کہ جس سے آپ میرے خواب پورے کرنے کی طرف آئیں. تو انہوں نے کہا یہ پکڑیں کیمرہ, یہ لگی ہوئی ہے لائٹ, اور کنسسٹنسی سے کانٹینٹ بنائیں جو کہ آپ بہت اچھا بنا سکتے ہیں, آپ کیوں نہیں بنا رہے. تو وہ انہوں نے مجھے ڈنڈا دے کے 60 دن میرے سے 60 ویڈیوز بنوائی. تو وہ انسٹاگرام کے الگریدم نے کہا منڈا کرو ہے, اینو کام ماندا ہے, وہ الگریدم تیز ہو گیا, بڑی بات, اور لوگ ساتھ جڑتے گئے. یار واو. سو اس سے پہلے آپ کا سوشل میڈیا پہ کوئی پرائر پریزنس نہیں تھی؟ تھی اس سے پہلے میری پریزنس ایز اے یوزر, لائک ایز اے کنزیومر. میں بتاتا ہوں آپ کو, مائی فرسٹ جاب واز ایز اے ٹرینی اینکر ایٹ اے میڈیا ہاؤس, ٹھیک ہے, اے لیڈنگ میڈیا ہاؤس ان دا کنٹری. لیکن وہ میری جاب چلی گئی ایک سال بعد, کیونکہ ڈاؤن سائزنگ ہوئی بڑی میسو اسکیل کے اوپر میڈیا ہاؤسز کے اندر. تو مجھے جرنلزم کا بہت شوق تھا, ٹھیک ہے, مجھے لگتا تھا کہ میرا یہ بڑا ایک ٹی وی اینکر والا فیس ہے, اور میں سیاسی تجزیے بڑے کمال قسم کے دے سکتا ہوں, دمنگ جو میں دے بھی سکتا تھا. تو میں سوشیو پولیٹیکل کانٹینٹ بناتا تھا فیس بک پہ, یوٹیوب پہ, لیکن بہت انکنسسٹنٹلی, ہفتے میں ایک ویڈیو ڈال دی, 2 ہفتے میں ایک ویڈیو ڈال دی, پھر مہینے بعد کہا کہ یہ کون سا بچہ ہے بھائی, یہ کیا ہے سائٹ پہ, ٹھیک ہے. تو یعنی وہ ضائع ہوا آپ کا اس ٹائم؟ بالکل ضائع ہوا, 100% ضائع ہوا. تو مجھے بیگم نے کہا کہ دیکھیں آپ کا اگر ٹیمپرامنٹ نہیں ہے کہ آپ شروع سے ہی اتنی لانگ فارم ویڈیوز بنائیں, تو اسٹارٹ وتھ شارٹر فارم آف کانٹینٹ اینڈ گو انٹو کامیڈی, کیونکہ وہ تو آپ کی اچھی ہے ہی, مطلب مجھے پتہ ہے, آپ کی اماں کو پتہ ہے, آپ کے والد صاحب کو پتہ ہے, آپ کے دوستوں کو پتہ ہے. تو یہ آپ جو بھی کانشیس ہو رہے ہیں اس وقت کہ آپ لوگوں کو نہیں بتانا چاہتے, اس کو سائڈ پہ کریں اور ویڈیوز بنائیں. تو وہ اس کے اندر سارا کردار میری بیگم کا ہے, مجھے کنسسٹنٹ رکھنے میں. مطلب اس نے میرا دن نہیں مس ہونے دیا کوئی, جس میں ویڈیو میں سوچنا میرا کام تھا, آئیڈیاز کو ان کو ایگزیکیوٹ کرنا میرا کام تھا. لیکن شروع میں ایون شی واز مائی ویڈیوگرافر, میری ویڈیوز وہ بناتی تھیں اپنا کیمرہ یوز کر کے فون کا. تو ہاں یہ جرنی ہے, اس کا تعلق ہے شادی سے میری کامیڈی. یار بڑا اچھا, میں تو کہتا ہوں یار یہ تو پھر بڑے اچھے ٹائم پہ میرا خیال آپ کی لائف میں جو ہے آپ کے لائف پارٹنر کا ایڈیشن ہوا. اور عباس, سو ایز اے چائلڈ بفور یو گاٹ میرڈ اینڈ یو نو ایز اے چائلڈ what kind of a child were you? Were you always mischievous? What kind of a person are you? Tell us about that. I was very introvert. Introvert? Yeah, very introvert. یار یہ کیسی بات ہے یار,
یہ تو ہر بندہ مجھے بتاتا ہے نا, مجھے جو بندہ اس سیٹ پہ آیا اس نے کہا یار میں تو اچھا نہیں, مجھے لگتا ہے شاید فینسی بھی ہو گیا یہ کہنا آج کل کہ میں بڑا انٹروورٹ, میں ایکچولی تھا, ٹھیک ہے, بہت زیادہ تھا. اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ میں 3 بہنوں کے بعد پیدا ہوا تھا اپنے گھر میں, اور بہت پیمپرڈ تھا, بہت زیادہ. وہ آپ کو پتا ہے پریمیم کیٹیگری مرد تھا میں, کہ پہلے 3 بہنیں ہوئی ہیں, اس کے بعد آپ کے گھر بیٹا اللہ آپ کو دے دے, آپ پریمیم کیٹیگری ہیں پھر, ٹھیک ہے. وہ میرے اسٹینڈ اپ میرا سیٹ ہے, اس کے اندر وہ جوک بھی ہے کہ میں 3 بہنوں کے بعد پیدا ہوا تھا, پریمیم کیٹیگری, ٹھیک ہے. بخاری گھرانے کا چشم و چراغ, گھرانہ 12 مرلے کا, کرائے کا, پلاؤ میں ٹانگ کی بوٹی کا پہلا وارث, یہ سر میرا تعارف. تو وہ میرا سین تھا جس کی وجہ سے میں بہت پیمپرڈ تھا. اور مجھے لگتا ہے کہ جب آپ پیمپرڈ ہوتے ہیں نا, یہ مستریوں والا فیز تھوڑا بعد میں آیا, تھوڑا بڑا ہو کے نا, جب انہوں نے کہا کہ اب مستری بھی دیکھو, پلمبر بھی دیکھو. بالکل صحیح, ساری بوٹیاں کھا گیا ہوں, کچھ کام بھی کر لے. شروع میں بہت انٹروورٹ تھا, بات نہیں ہوتی تھی میرے کسی سے. پہلی دفعہ جب یہ سب کچھ کام سٹارٹ کیا, ٹھیک ہے, تو پہلا موٹیویشنل چیز کیا تھی لائف کے اندر؟ پہلی دفعہ کب ایسا فیل ہوا کہ یار میں کچھ بن رہا ہوں یا بننے والا ہوں؟ جس دن آج مجھے فالو کیا, وہ تو پھر تو سپر سٹار بن گئے نا, اس سے پہلے میں بات کر رہا ہوں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایک ڈیفینیٹ مومنٹ نہیں ہوتا, اٹ ہیپنس گریجولی. روز کچھ نہ کچھ ایسا ہو رہا ہوتا ہے, آپ کی کچھ ویڈیوز بلو اپ کرتی ہیں, پھر آپ کے فالوور کاؤنٹ بڑھتا ہے, پھر امپورٹنٹ پیپل میسج یو, they get in contact with you, you meet important people, you get your feet inside important doors. تو آہستہ آہستہ آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ نہیں یار دکان ذرا چمک رہی ہے, اور پھر وہیں سے آپ کو اور آپ کا ایمبیشن, آپ کا ڈرائیو بڑھتا جاتا ہے, یو وانٹ ٹو ڈو مور. تو میری بھی کہانی کچھ اسی قسم کی ہے, میں کوئی ایک انسیڈنٹ نہیں اسپاٹ کر سکتا. بٹ آئی اسٹل فیل کہ now since you're mentioning about being sarcastic, تو اس طرح اکثر آپ سارکازم میں کسی کو جواب دے دو ایٹ دی ایکسپینس آف سم ون ایلس, لوگ ہنس تو پڑتے ہیں مگر اس بندے کے ساتھ آپ کا ریلیشن خراب ہو جاتا ہے. تو ڈو یو تھنک کہ آپ کی لائف میں ایسا ہوا ہے, آپ نے ہیو یو لاسٹ فرینڈز اور یو نو پیپل ہو آر ایٹ ون پوائنٹ ویری کلوز ٹو یو, انہوں نے لائک نہیں لی بات اینڈ یو نو معاملات خراب ہو گئے؟ اچھا, میں تھوڑا سا نا روم کو ریڈ کرنے میں بھی بہت اچھا ہوں, ٹھیک ہے. مجھے یہ پتا ہوتا ہے سس آؤٹ کر لیتے, ہاں مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ اس بندے کے ساتھ کیا باؤنڈری ہے اور کہاں تک اس کے ساتھ مذاق ہو سکتا ہے, اس بندے کے اندر کتنی شمتا ہے مذاق جھیلنے کی اور کس کے اندر نہیں ہے. اور اگر کوئی آپ کے کسی ایک پن سے, شمتا, اور لوگ اس کو شکتا بھی کہتے ہیں, آپ کو پتا ہے اس کے اندر بہت شکتا ہے, ہندی کا انفلوئنس ہے نا ہماری لینگویج میں بہت. تو یعنی اس طرح عباس کے بارے میں پتہ چلے کہ عباس جو ہے تھوڑا سا ایسا بھی ہے کہ اگر کوئی گیا تو جان دو, پھر نہیں روک بھی لو, ٹھیک ہے, روک بھی لو. لیکن اگر کسی بہت ہی فضول بات کے اوپر وہ چلا گیا ہے تو پھر مجھے لگتا ہے اس کا ظرف ہی اتنا تھا. اور آپ کا جو مذاق اسے افینڈ کر گیا وہ, تو سر وہ مجھے بھی افینڈ کر لے, پھر میرے ساتھ مذاق کر لے, میں بھی اس کو یہ لبرٹی دیتا ہوں. تو اگر اس کے مذاق سے میں افینڈ نہیں ہو رہا اور میں اسے کہہ رہا ہوں اور لگاؤ یار مجھے, تو مجھے لگتا ہے اچھا کمیڈین اور آرٹسٹ ہونے کے لیے یو شوڈ بی ایبل ٹو ٹیک جوکس ایز ویل. بالکل, جسٹ لائک اے گڈ فائٹر. آپ جب ایک جوک کو اس کے میرٹ کے اوپر دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر کے اس سے, مجھے لگتا ہے وہاں پہ آپ کا کرافٹ ریفائن ہوتا ہے. بالکل ریفائن ہوتا ہے, بالکل صحیح ہوتا ہے. سو ناؤ جو مجھے بڑی ایک اسکیری اسپیس لگتی ہے سوشل میڈیا کی, جدھر ٹرولز بھی آتے ہیں, جدھر آپ کو پتا ہے کہ ایک دن اگر پی ٹی اے نے ڈیسائیڈ کر دیا ہے, اور پی ٹی اے اگر ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ بھائی انسٹا بند ہے, یوٹیوب بند ہے, ہر چیز بند ہے, ایسے ہی کریں گے. ایگزیکٹلی, یو نو, سو واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ کیونکہ پاسٹ میں تو یہ ہوا ہے جس ٹائم پہ آئی تھنک 2010 I used to work at that point for a TV channel, youth channel تھا, بڑا اچھا مزہ تھا, بہت مزہ آ رہا تھا. تو بہت سارے کلیئرلی when you are in a flow, بہت سارے آئیڈیاز آ رہے ہوتے ہیں, بہت مزہ آپ کو آ رہا ہوتا ہے, تو آپ چیزیں نئی بنانا چاہتے ہو. تو I remember at that point کوئی اچھے خاصے پاکستان کے اندر کوئی 2 سے 3 سال کے لیے میرے خیال یوٹیوب بند ہو گیا تھا, اور اسی ٹائم پہ دنیا میں یوٹیوب نے سب سے زیادہ فلرش کیا اور ان گنت کریٹرز نکلے, اور بہت سی چیزیں جو ہے لوگوں کو بہت فائدہ ہوا. سو ڈو یو تھنک اباؤٹ دیٹ ایز ویل ایٹ ٹائمز, اور یو آلسو یو نو. نہیں, یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ جتنی انسٹیبلٹی اور انسیکیورٹی مجھے لگتا ہے نہ صرف ہمارے کاروبار میں اوور آل بھی موجود ہے, وہ بڑی ڈس اپوائنٹنگ ہوتی ہے, اور ایٹ ٹائمز آپ سوچتے ہیں کہ شاید ملک ہی چھوڑ دینا چاہیے ایٹ سم پوائنٹ. اچھا, اتنے ایکسٹریم تھاٹس بھی آتے ہیں, صرف اتنی چھوٹی سی بات کے لیے کہ انٹرنیٹ تو ٹھیک ملے گا باہر, ٹھیک ہے, انٹرنیٹ تو روانی سے چلے گا, لیکن یہ ہے کہ اگر بند ہو گیا سب کچھ تو پھر آپ کو بتایا مستری پلمبر یہ میرے بچپن سے واقف ہیں, ان میں سے کسی کو کہیں گے کہ یار کو ہمیں ساتھ ملا لو, کام ملا لو یار, چلا لیں گے کچھ نہ کچھ. نہیں, لیکن آپ نے بڑی ایک زبردست چیز میں وینچر آؤٹ کیا ہے یار, جو کہ اسٹینڈ اپ کامیڈی ہے,
ٹھیک ہے. سوشل ریلم سے نکل کر ناؤ یو آر ان پرسنل سارٹ آف اسپیسز میں اپنی پرسنل اسپیس میں لوگوں کو انوائٹ کر رہے ہیں. ہاؤ ڈڈ دیٹ ہیپن؟ بٹ بفور دیٹ میں اپنا ایک ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. سو دس از گوئنگ ٹو بی لائک اے کنفیشن / امبیرسنگ مومنٹ فار می. لیکن اس سے بھی پہلے ایک بہت امپورٹنٹ چیز کرنی ہے. ایک ہارٹ بیٹ بسکٹ آپ پکڑی اور اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک اوتھ لے لیں جو کہ بہت ضروری اوتھ ہے. ٹھیک ہے. اوتھ یہ ہے جو بھی کہوں گا لائٹ کہوں گا اور جو بھی سنوں گا لائٹ سنوں گا. کہا گیا نہیں میرا یہ تو اچھا میں نے یہ سیکھا ہے کہ اس کو 2 بائٹس میں نہیں کھانا, ایک ہی بائٹ میں کھانا ہے. ایک ہی بائٹ آپ نے اس کی ایک چکی لینے کی کوشش کی نا درمیان میں سے, یہ آپ کو دھوکہ دے گا, یہ بھاگ جائے گا یا کہیں چلا جائے گا. آپ نے اس کو ایسے کھانا کھا لینا قابو ایک ہی گو میں. آپ کو میں کل رات کا واقعہ بتاتا ہوں. کل بھی کچھ ہوتا, میں کل لاہور میں تھا, کارپوریٹ شو کر رہا تھا, ٹھیک ہے, ایک کافی بڑے سافٹ ویئر ہاؤس کا کارپوریٹ شو تھا. میں ادھر پہنچا تو وہ ان کی ٹیم آئی, انہوں نے کہا جی سر عباس بھی. میں نے کہا سر کیا ماحول ہے اندر؟ انہوں نے کہا سر 1200 کا کراؤڈ ہے, 1200 بندہ, ٹھیک ہے. میں نے کہا گڈ, مزہ آئے گا. SMDs لگے ہوئے ہیں پیچھے سر, پروجیکٹرز وغیرہ یہ وہ. اب مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ 1200 جو ہے نا بندہ, اس میں سے مجھے سننے والا بندہ ہے 12 ٹوٹل, جو آپ کو لگا اس میں. کیونکہ وہ سیٹ اپ یہ تھا کہ ان کے امپلائیز ہیں, ان کے امپلائیز نے آگے اپنے ریلیٹیوز, ان کے ریلیٹیوز نے آگے اپنے پڑوسی, ان کے پڑوسیوں نے آگے اپنے ریلیٹیوز, پھر ان کے چھوٹے چھوٹے بچے, نیانے, انکل, آنٹیاں. میں اسٹیج پہ پرفارم کر رہا ہوں. نان کارپوریٹ ہو گیا تھا سر. میں اسٹیج پہ پرفارم کر رہا ہوں, اسٹیج کے درمیان میں ایک فورا چل رہا ہے. واہ واہ. اس فوارے کے ارد گرد بچے گھومی جا رہے ہیں, چیں بیں. ادھر 6 انکل بیٹھے ہیں جو بواسیر سے تنگ ہیں, سامنے 6 آنٹیاں جن کی دوائی کا ٹائم ہو گیا اور وہ کہہ رہی ہیں روٹی کھولو پھر ہم دوائی کھائیں, ٹھیک ہے. سامنے ان کی ٹاپ براس مینجمنٹ سوٹ لگا کے ایسے بیٹھی ہوئی کہ تو سانو ہسائیں گا, تو ہے کون کہ سر. میں نے 15 minutes into the show I started questioning my existence کہ میں یہ کیوں, مطلب میں نے کہا کہ میں اس شو پہ کیوں آیا تھا, کیونکہ وہ پیسے دے رہے تھے. کیا وہ پیسے اچھے دے رہے تھے؟ ہاں وہ پیسے اچھے. اچھا ایسے سوال تک آخری سوال یہ ہوتا ہے کیا یہ حلال ہے حرام ہے؟ اور سر ایک یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ گھر جاتے ہوئے گاڑی میں سوچیں, میں اسٹیج پہ سوچ رہا تھا, ایسے ساتھ سیٹ بول رہا تھا, ساتھ دماغ میں تم ادھر کیوں آئے, تم ادھر اس لیے آئے کیونکہ تمہارا شو تھا. اور کیوں آئے, انسینٹیو کیا تھا, پیسے دے رہے تھے. کیا پیسے اچھے دے رہے تھے؟ ہاں اچھے دے رہے تھے. لیکن کیا تمہاری ڈگنیٹی کی قیمت یہ پیسے ہیں؟ واہ, ٹھیک ہے. اور میں نے کہا ہاں ہیں. بالکل صحیح بات ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ. ایک آدھا شو بومب ہو جاتا ہے, اس میں ایسی کون سی بات ہے. اپنا شو رکھیں گے, اپنے مرضی کے بندے بٹھائیں گے, پھر حلال کر دیں گے. کیا بات ہے. فارم 47 نہیں, میں سر ایسی کسی ڈسکشن میں انگیج نہیں کروں گا. آپ نہیں ہیں؟ میرا بہت مشکل سے کاروبار چلا سر, ٹھیک ہے. آپ مجھے معاف کریں. نہیں بالکل ٹھیک ہے بس, بالکل ٹھیک ہے. نہیں تو آرٹسٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ معاشرے کی عکاسی کرتا ہے. آپ اپنے معاشرے کی عکاسی کیسے کرتے ہیں؟ نہیں سر, میں آپ کو بتاتا ہوں. فیض صاحب کا آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کے کتنے بڑے, مطلب برے صغیر کے کتنے بڑے فنکار ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ پورا زندگی اسی گو اور کشمکش میں رہے کہ ادب برائے ادب ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یا پھر ادب برائے اصلاح معاشرہ ہوتا ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ ایک بحث ہے, یہ کوئی ایک ایسی گیون چیز نہیں ہے کہ آرٹسٹ کے اوپر رسپانسبلٹی ہے کہ اپنا سر پڑوا لے. بالکل کوئی ایسی آرٹسٹ کی پہلی رسپانسبلٹی اس کی بیوی ہے, بچہ ہے, اس کے ماں باپ ہیں, آگے پیچھے لوگ ہیں, دوست بھائی سب کچھ ہیں. اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ شہادت کے درجے میں فائز ہونا ہے یا نہیں ہونا. ویل سیڈ یار, کتنی اچھی بات ہے. چلے بھائی, آپ سے اب میں پوچھوں گا کچھ گرین فلیگز اور ریڈ فلیگز. جی کیا ہوتے ہیں؟ گرین فلیگ سر پاکستان کا ہے, ریڈ موراکو کا ریڈ ہے, موراکو کا ریڈ, عمان کا ریڈ ہے, عمان کا ریڈ ہے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ ٹرینڈنگ ہے آج کل کا, ٹرینڈنگ سوال یہ, ہاں یہ بندہ بڑا ریڈ فلیگ ہے, یہ بندہ بڑا گرین فلیگ ہے, یہ بندہ ریڈ ہے, یہ گرین ہے. اسی طرح ہمارے پاس سچویشنز ہیں جو میں نے آپ سے پوچھنی ہے بھائی. ٹھیک ہے. ایک اور اس چیز کی آپ نے جو بھی بتانے کے لیے آپ کی یہ بغل میں ایک دل پڑا ہوا ہے. اچھا اس سیگمنٹ میں کچھ جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ اسٹیٹمنٹ صرف آپ کے یا میرے لیے نہیں ہوں گی, یہ لوگوں کی اصلاح کے لیے بھی ہوگی, ٹھیک ہے, کہ بھائی سمجھ جاؤ. تو یہ ہماری طرف سے مشورے بھی ہیں, ٹھیک ہے. اب ہم وہ والے آرٹسٹ بن رہے ہیں, ہم وہ والے آرٹسٹ ہیں جو تھوڑا سا پریچ کریں گے. ہاں ٹھیک ہے. پریچرز. پہلا سوال, پہلا کہ someone borrowing your money and never returning it, ایسا شخص جس کا آپ کو پتہ ہے
ਸਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਅੱਛਾ کہ یار ایسا شخص جس کا آپ کو پتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا فلیکی ہے کہ پھر بھی مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے. یہ گرین فلیگ ہے ریڈ فلیگ ہے؟ سر ڈارک ریڈ فلیگ. ڈارک ریڈ فلیگ. میں بہت ڈسا ہوا ہوں اچھا ایسے انسانوں کا. اندازاً کتنے پیسے پیپل او یو اندازاً؟ سر میں اب جو آپ نے ادھار کی نیت سے دی ہوگا, صرف نمبر پوچھ رہا ہوں, صرف نمبر کیا ہوگا اندازاً؟ سر ہوگا میرے خیال میں 5-6 لاکھ ہوگا. ٹھیک ہے. تو 5-6 لاکھ روپیہ دے کے اب آپ لوگوں کو کیا مشورہ دیتے ہیں اس بات پہ کہ پیسے واپس کریں؟ مہربانی کریں سر. ٹھیک ہے. نہیں تو اگر کوئی نیڈی بندہ واقعی آپ کے پاس آ جائے آپ تو آپ ظاہر کریں, آپ ظاہر کریں کہ آپ نیڈی ہیں. آپ اس وقت اپنے اثاثے اور ظاہر نہ کریں کہ نچ کے دکھائیے کہ اس وقت میرے اثاثے سوئس بینک نے منجمد کیے ہوئے ہیں. جیسے ہی میرا وہاں سے کیس ریزالو ہوگا سر آپ کے 50,000 میں واپس کر دوں گا. آپ اس وقت یہ نہ کہیں, آپ کہیں میرے پیارے بھائی میرے دوست مجھے آپ کی ضرورت ہے. تھوڑی سی ہاتھ رکھ کے, ہاں نہیں نہ رکھے تھوڑی سی ہاتھ. ٹھیک ہے. ان جی ترلا بھی نہ مارے, صرف ایک کری کہہ دے کہ میں نیڈی ہوں سر, یہ لون نہیں ہے یہ قرض ہنسنا ہے. واہ واہ لیں ہم آپ سے مانگیں گے نہیں دوبارہ. اچھی بات. تو ڈارک ریڈ ہے بھائی, یاد رکھنا کوئی پیسے مانگنے آئے تو یار یہ ویسے کیسی عجیب سی سچویشن ہے. اور سر یہ ہمارے پاس ہی ضرورت پڑتی ہے, لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے. اچھا اور سر یہ بندہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارتا ہے کہ جس نے آپ سے 50,000 لیا اور اس کے بعد وہ نہیں واپس کیا ٹائم پہ, تینوں کل 5 لاکھ دی بھی ضرورت پائے گی تے تیرے کول نہیں ہوئے گا, میرے کول ہوئے گا. تے تو اپنی بیڈ کریڈٹ ہسٹری میرے نہ بنا رہے ہیں. واہ 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 واہ, ورلڈ بینک کا دماغ ہے سر. دیکھ لیں IMF چل رہے ہو اپنے آپ, دیکھیں ایسے ہی ہے. واہ 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 کیا بات ہے. اگلا جی, پیرنٹس آسکنگ یو ٹو پٹ یور فون ڈاؤن بٹ دے گلو ٹو دیئر اون اسکرینس. کتنی بار کیا میں فون رکھ کے کل سر گرین فلیگ سر, گرین فلیگ سر. یہ یعنی بالکل صحیح ہے سر کیونکہ کرنے دیں ان کو فون یوز وہاں پہ. جے انہوں نے تاڑا فون رکھا کے اپنا فون بھی رکھ دیتا تو اس تو بعد کوئی اچھی گل پہ میرے خیال ہونی نہیں. بالکل ایسے ہی ہے نا, بالکل. انہوں نے اس کے بعد بھی جو باتیں کرنی ہے وہ یہ ہونا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ کا کہہ دیں کہ آپ رکھ دیں, خود یوز کرتے رہیں کیونکہ ان کا دھیان ہی نہیں آنا آپ کی طرف. دس لیڈز می ٹو اندر کویسچن جو کہ بالکل آؤٹ آف سلیبس کویسچن ہے. ہمارے سوسائٹی میں گھر بار میں گالیوں کا بڑے آرام سے استعمال کیا جاتا ہے. میں نے نوٹ کیا ہے جو میجورٹی ہاؤس ہولڈز ہیں اس میں گالی دینا جو ہے نا وہ ایک عام بات سمجھی جاتی ہے. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ گالی کا صحیح استعمال, صحیح جگہ پہ استعمال اور صحیح ٹائمنگ سے. اس کے اوپر ایک کلپ ہے منوج واجپئی کا, کے مینن کا, اور وہ کون سے وجے راز کا. ٹھیک ہے. تو میں وہ اب ان کو امیٹیٹ یہاں پر نہیں کر پاؤں گا. نہیں انہوں نے کر دیا کیونکہ ہماری سنستھا اس چیز کی اجازت نہیں دیتی. لیکن میں آپ کو ریفر ضرور کروں گا, یوٹیوب پہ جا کے وہ ویڈیو دیکھیں, آپ کو گالی کی اہمیت سمجھ میں آپ کیا آئے گا. سر لوگوں کے کریئر بن گئے سر. تو گالی دینا ریڈ فلیگ ہے, کوئی گالی اگر دیتا ہے تو وہ ریڈ فلیگ ہے بندہ یا گرین فلیگ ہے؟ سر موقع پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کہاں پہ دے رہا ہے. صحیح ہے. تو یہ ہے سر مطلب یار کیا بات ہے, مطلب ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہاں پہ دے رہا ہے, گالی کا صحیح اپیوگ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. اگر ویسے ہی بس دیے جا رہا ہے گالی عادتاً, کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے یار میں اتنے گیا ٹیں تے اوتھے پھر ٹیں تے تینوں پتہ تے ہے ٹیں. ٹھیک ہے. وہ بات مونوٹنس ہو جاتی ہے. گالی کا صحیح استعمال کریں. واہ یار کتنی کرنا ہی ہے. سے آپ نے اس سوال کا جواب دیا. بھائی یہ جتنے لاہوریز ہوتے ہیں وہ غلط ڈائریکشنز دیتے ہیں, کیا اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ اور اگر آپ کو کوئی غلط ڈائریکشن دیتا ہے آپ کا ہی جاننے والا, وہ کس ٹائپ کا انسان ہے؟ گرین فلیگ ہے ریڈ فلیگ ہے, وہ کون ہے؟ سر پہلے میرا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوا کہ کسی نے مجھے غلط ڈائریکشن بتائی ہے لاہور میں. مجھے لگتا ہے اسٹیریوٹائپ ہے. اچھا میرے گھر والے تو مثال کے طور پہ رج کے نا امی نے مجھے کہنا وہ فلانا دراز ہے نا انہوں کھول کے او لایا, ہوں لبتے پھرو کون سی دراز, وہ دراز جو وہ ہے. ٹھیک ہے. وہ اس کمرے میں جاؤ نا وہاں پر وہ ہے, وہ لے آؤ. جی میں روہت شرما گل کرتا ہے, انہوں گل کرتے سنا وہ جو وہ تھا نا تو وہ ہم وہاں پر گئے تو وہ ہوا, تو وہ اسپیسیفائی نہیں کرنا. تسی دسو سبجیکٹ میٹر کی یہ کرتے تھے, آبجیکٹ کون سا ہے کیا ہے وہ اسپیسیفائی نہیں کرتے. لیکن سر مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کسی ایسے بندے سے ڈسے گئے ہیں جس نے آپ کو رستہ غلط بتایا ہے, 4G کا پیکج کراؤ نا, میپس چلاؤ تو آپ آگے پہنچو. آپ دنیا پہ ڈیپینڈ ہے, 2024 چل رہا ہے. واہ 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 کیا بات ہے سر, بڑے اچھے آپ نے مشورے دیے. ایکسیسو بارگیننگ کوئی بندہ کرتا ہے سر, بہت برا لگتا ہے مجھے, بہت برا لگتا ہے. مطلب میں تو اکثر یعنی آپ کے پاس جیب میں پیسے نہ بھی ہوں پھر بھی آپ بارگیننگ کو برا سمجھتے ہیں؟
میرے بارگیننگ نہ بھی ہو تو مطلب نہ ہو تو پھر لینے نہ جاؤ شاید آپ کو پیسے نہیں آپ لینے کیوں جا رہے ہیں چیز ٹھیک ہے. میں نے کسی بزرگ سے سنا تھا کہتے ہیں یار میں نے فراری لینی نہیں تو میں کیوں پریشان میرے سے نا سر میرے سے اڑی نہیں لگائی جاتی سر موقع کے اوپر ٹھیک ہے. اور مجھے ایٹ ٹائمس پتہ بھی ہوتا ہے کہ اس ٹائم یہ بندہ نا مجھے موچھا لگا رہا ہے, مجھے پتا ہوتا ہے کیا لگا رہا ہے. موچھا مطلب یہ بندہ مجھے یہ مجھے ایکسپلائٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے سادہ الفاظ. جیسے آج کا میں آپ کو مثال دوں کہ میں ایئرپورٹ سے نکلا باہر تو میرے پاس 3 بیگس تھے سر ٹھیک ہے. تو وہ ٹرالی کے اوپر اب 3 بیگس جا کے میں ایئرپورٹ سے باہر نکلا ہوں تو وہ جو ڈرائیور تم دسیا ہے ارینج ہوا ہے ایسے وہ میں نے اسحاق بھائی کو کال کی, میں نے کہا کدھر ہیں, انہوں نے کہا میں اے والی پارکنگ میں ہوں ٹھیک ہے. میں کہا چلیں ٹھیک ہے جی, میں نکل پڑا, مجھے اے والی پارکنگ نہیں مل رہی. اتنے میں میرے پاس 2 ڈشکرے آئے, بھائی آپ کدھر, بھابھی کو بھی آپ بیبی کو ذلیل کرتے پھر رہے ہیں, آپ ہمیں دیں بتائیں کہاں پہ ہے, بندے سے بات کروائیں. سر انہوں نے فل مجھے وائب دی کہ اس وقت کراچی شہر میں مجھ پردیسی کا ان سے زیادہ سگا کوئی نہیں ہے. واہ کراچی کی خوبصورت. ہاں انہوں نے مجھے وہ سر وائب دی بڑے اچھے طریقے سے, اور مجھے ابھی اندازہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے اینڈ پہ کیا کرنا ہے. لیکن میں سویا نہیں ہوا تھا. نہیں وہ مذاق ہے, وہ تو ویلکم ہوتا ہے ہمارا. ہاں تو میں سویا نہیں ہوا تھا, تھکا بہت ہوا تھا. میں نے کہا جی آپ مجھے کریں ایکسپلائٹ, کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے. وہ لے گئے ٹرالی, اس نے اچھا گھما پھرا کے جی. اب میں گاڑی میں جس وقت بیٹھا نا تو السلام علیکم بھائی, پیار محبت یہ وہ, میں نے والیٹ میں سے 1000 کا نوٹ نکالا, میں نے اس کو پکڑا دیا, ساتھ دوسرے والا بھی تھا. تو بھائی اس کے لیے میں نے کہا یہ آپ آپس میں ڈیوائڈ کر لیں. نہیں اسی طرح کا ایک نوٹ اس بھائی کو بھی دے دیں. اب میرے پاس 500 کا ایک اور ٹوٹا ہوا نوٹ تھا, وہ میں نے اس کو دے دی. بھائی ہم نے تو سمجھا آپ ہمیں ڈالرز دیں گے. میں کہا کس زاویے سے میرے آپ کو یہ محسوس ہوا کہ میرے پاس ڈالر ہوں گے ٹھیک ہے. میں ڈومیسٹک ارائیول سے نکلا ہوں میرا بھائی ہیں جی, میں انٹرنیشنل ارائیول سے بھی نہیں نکلا. میرے پاس ڈالر کہاں سے آئے بالکل. لیکن آپ سر ان کی گیم دیکھ رہے ہیں, ہمیں تو لگا تھا بھائی اب ہمیں ڈالر دو گے. میں کہا وہ غلط لگا تھا. اب ہم آگے چلیں گے جی, آگے ہم پہنچیں گے. اور ایک اور یار یہ والا جو معاملہ ہے نا, اس پہ مجھے آپ سے بڑی بات کرنی ہے. جین زی نے بڑا وقت ڈالا ہوا ہے. ہاں سر رولا ڈالا ہوا ہے, جبکہ میں دنیا کو بتا کے تنگ آ گیا ہوں. وہ ان سے بھی کچھ نہیں ہونا. جن اے کا ٹائم ہے, جنریشن الفا کا, لیکن چونکہ جن زی کی زبان آج کل بہت زبان زد عام ہے اور وہ بہت پاپولر ہے, تو ان کے الفاظ جو ہیں وہ دن بدن لوگ استعمال کر رہے ہیں. ڈرپ ریز, آپ کی ڈرپ بڑی اچھی ہے, یہ اس طرح نہیں کہہ سکتے. گلوکوز والی ڈرپ ایگزیکٹلی فار ملینیلز لائک می, میں تو یہی کہوں گا. بٹ اب سوال میں آپ کو دوں گا, تو بھائی مجھے یہ بتائیے, who do you think among these 3 people is the most salty? ڈکی بھائی, شاویر جعفری اور زید علی. سر میں تینوں کو ان پرسن نہیں ملا ابھی تک, لیکن ہاں میرا گیس ہے شاید شاویر سالٹی ہوگا. شاید سالٹی ہوگا شاویر. why do you think so? کیوں ہوگا؟ did you follow his content? ہاں میں نہ بھی فالو کروں تو آ ہی جاتا ہے سامنے, لیکن وہ مجھے دیکھ کے لگتا ہے کہ تھوڑا سا بوائے میں ایٹیٹیوڈ اور وہ سسٹم ہوگا. ڈکی کا مجھے نہیں لگتا کہ ہوگا. ڈکی کا بالکل نہیں ہوگا. ظاہر ہے بھائی, جو بندہ خود اپنی ٹرینڈ کر لے اس کا کون سا ایٹیٹیوڈ یار. نتھنگ ٹو لوز. بالکل صحیح. ریزلر, ان تینوں میں سے ریزلر کون ہے؟ جنت مرزا, رمیسہ خان اور لائبہ خرم. ریز آپ نے استعمال کیا تھا, ریزلر کیا ہے بھائی؟ لائبہ خرم. مگر اب بتائیں, مجھے تو بتائیں یار, میں تو ملینیل ہوں, مجھے نہیں پتا. سر میں بھی ملینیل ہوں, میں جینزی تو نہیں ہوں. تو کیا ہے, کیا ہوتا ہے یہ ریزلر, کیا ہوتا ہے؟ سر ریز جو ہے نا, ریز وہ ہے محمد رضوان کا نک نیم. ریز ٹھیک ہے سر. تو اب وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ فیلڈ کے اندر بڑا اینیمیٹڈ ہوتا ہے محمد رضوان. بالکل. تو بیسیکلی جو بندہ اینیمیٹڈ ہونا بہت زیادہ, وہ ریزلر ہوتا ہے. تو یعنی مگر نہیں, اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ سمون از گڈ ایٹ فلرٹنگ. لائبہ خرم آپ کو لگتا ہے شی از گڈ ایٹ فلرٹنگ؟ نہیں, مجھے یہ مطلب نہیں پتا تھا اس کا بالکل بھی. تو محمد رمضان میرے ساتھ ان میں سے کسی نے بھی فلرٹ نہیں کیا, مجھے کیسے پتا ہوگا کہ ہم سوچ رہے ہیں کیونکہ اندازے ہاں وہ لگانا ہے. تو بھائی گوٹ کون ہے آپ کے خیال میں, گوٹ کون ہے؟ عباس بخاری سر. عباس بخاری کے علاوہ اگر ہم 5 آپشن دیں, بابر اعظم. یار بات اعلیٰ یار, ویری نائس. نیکسٹ الفا. ٹھیک ہے, الفا ان تینوں کے حساب سے کون ہے؟ آپ تو گوٹ ہو گئے. عرفان جنیجو, شفاعت اینڈ مومن ثاقب, ان تینوں میں سے الفا پرسنالٹی کس کی لگتی ہے آپ کو؟
अल्फा पर्सनालिटी है इरफान जनेजो की. इरफान जनेजो की, नॉट इवन ताबिश और मोमिन साकिब. नहीं, मोमिन की बिल्कुल अल्फा पर्सनालिटी नहीं है. मोमिन एक बहुत, मोमिन इज़ अ गुड फ्रेंड. मोमिन बहुत इजी गोइंग बंदा है, फ्लो में रहने वाला बंदा है. इरफान जुनेजो की मुझे थोड़ी सी लगती है कि आप उससे इन पर्सन मिलेंगे तो आपको थोड़ी सी अल्फा वाइब्स आएंगी. और वो ये नहीं कि वो डिलिबरेटली ही वुड डू इट, लेकिन वो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा, क्योंकि आई गेस इंट्रोवर्ट भी है, थोड़ा सा लेड बैक है, तो उसकी वजह से आई गेस हंच है ऑब्वियसली. सही है, बिल्कुल ऑब्वियसली इट्स गोना बी अ हंच. बूजी, हु डू यू थिंक इज बूजी amongst these three? मीरब, फारिस शफी और दनानीर मुबीन. ये दो लड़कियों में एक फारिस शफी. हेलो बताएं भाई. बूजे होता क्या है? बूजे होता है यार कोई मुझे एक्सट्रावेगेंट हो, कोई बहुत फैंसी हो. अच्छा, फारिस शफी और मीरब और दनानीर मुबीन. फारिस भाई. फारिस भाई बूजी है मेरा नहीं ख्याल. मुझे तो लगता है फारी और है बूजी है. हाँ, लेकिन मैं थोड़ा सा फारिस भाई को जब मैंने सोचा ना, तो विद हिज आउटफिट्स और जैसे वो अपने आप को कैरी कर रहे होते हैं अपने कॉन्सर्ट्स के ऊपर आजकल, तो उससे मुझे थोड़ा सा लगा. क्या बात. व्हाट ए लेजेंड. सच अ बिग फैन ऑफ फारिस. लाइकवाइज. तो अच्छा इन सारे वर्ड्स का इस्तेमाल क्या आप अपनी लाइफ में भी करते हैं? जो ये वाले कूल होने के लिए? हाँ. नहीं, वो ऑब्वियसली यू नो जब आप इस तरह के क्राउड में जाओगे तो आप इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल भी करना चाहोगे. नहीं सर, अपना वर्ड इस्तेमाल करेंगे. वो क्राउड को कहेंगे आप हमारा वर्ड इस्तेमाल करें. हमने आपका वर्ड क्यों इस्तेमाल करना? जैसे कि मिसाल के तौर पे मोचा एक वर्ड मैंने सीखा. ठीक है, मोचा सीखा. और क्या? ठीक है, टीटू पार्टी. टीटू पार्टी ला रहा है. टीटू पार्टी. ठीक है, सीखें. अब ये भी लिंगो है सर. गुड, आई लव इट. क्यों नहीं लिंगो? फिर जैसे कि बड़ा फुल थ्रू इसका नाम भी एक जेन ये भी कोई होनी चाहिए. किस जेन सर? ये होनी चाहिए जेन गली. गलियों की जुबान. गलियों की जुबान जो आपने गलियों सीखी. मोचा, टूटी पार्टी, टीटू पार्टी. टीटू पार्टी का मतलब है जस्ट मैसिंग अराउंड. टीटू पार्टी ला रहे हैं मेरे ना. वाह, टीटू पार्टी ना लाया है. हाँ, या फिर ये तो मुझे बोला रैकेट का लग रहा है कुछ. हाँ, वो भी बोलता है, वही बोलता है. यार ये मैं कैसे हर चीज देख चुका हूँ. अच्छा चले, मीन कमेंट्स आए हैं भाई, कुछ आपके लिए और कुछ मेरे लिए. ठीक है. जो मेरे लिए आए हैं वो जो आप लोगों ने एक्चुअल कमेंट्स उठा के लिखे हैं. एक्चुअल कमेंट्स हैं और हैंडल्स हैं उनके. अच्छा जी. ठीक है, और कुछ कमेंट्स और हैंडल्स मेरे पास हैं भाई. तो सबसे पहले मैं अब्बास आपके साथ स्टार्ट करता हूँ. मजाक कर रहा हूँ, लेकिन अगर स्पॉन्सर ना मिले तब भी वीडियो बनाओगे क्या? Musa_but9. इनका इसको मैंने जवाब देना है. जवाब दे भाई. बिल्कुल बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे, 100% बनाएंगे. Good. अगर इंटरनेट चलता रहा पाकिस्तान में. अच्छा वैसे ये इतना मीन नहीं था, मगर फिर भी यू नो. हाँ, मीन नहीं था, ये आउट ऑफ कंसर्न था थोड़ा सा. आउट ऑफ कंसर्न. बहुत आपका ख्याल रखने वाला आदमी. खाना खा लिया. टीटू पार्टी ला रहा है. टीटू पार्टी ला रहा है अभी. जी आपके पास क्या है? हाँ, आपको आया है जी. एक ही डिजाइन में 3 फोटोज लगाने की क्या जरूरत थी? ओए कितना जलिया है यार ये. क्रिएटिव मिडनेस्ट. इसका मैंने पढ़ लिया था क्योंकि कमेंट ना ये एक्चुअली मेरी आंखों में खटका, तो मैं कहा भाई इसको. अच्छा इसकी मैंने जब खोली ना प्रोफाइल तो 0 पोस्ट और आगे इसके कोई मैं ख्याल इसने दुनिया के सारे लोगों को फॉलो किया हुआ था. ट्रिपिकल ट्रोल. और मैं कहा यार ये कौन है, किथों ओ भाई किथों यार. तो मैं 3 लावा मैं 30 लावा तेनू. हाँ कि साडा एक ही डिजाइन है. साडा एक ही डिजाइन है. साडी कोई ब्रांच डिजाइन होना भी एक ही चाहिए. वही ना जी. आपके लिए सदफ आजमी ने कहा है अबाया कहाँ से खरीदा? अबाया आई थिंक शी इज रेफरिंग टू योर कोई आंटी वाली वीडियो. अच्छा, अब ये भी उन्होंने मुझे इतना मीन नहीं लग रहा. हाँ मीन नहीं है मगर कंसर्न है, आउट ऑफ कंसर्न. खरीदा नहीं मैंने, अबाया तो पहना भी नहीं, लेकिन दुपट्टा वगैरह को बेगम का पहन लिया, कोई अम्मा का पहन लिया, जो नज़र आया पहन लिया. मैं बेगम को एक्चुअली जब मैं आंटी बनता हूँ ना, या कोई ऐसी मैंने वीडियो करनी हो, तो मैं जो भी शलवार कमीज़ पहनूँ तो मैं बेगम को कहता हूँ बिस्सा मुझे दुपट्टा मैच करके दो. तो वो अपने क्लोजेट में से अपने बेस्ट दुपट्टे निकाल के मुझे देती है, फराहम करती हैं, अता करती हैं. क्या बात है. आपकी बेगम आपको वार्डरोब शेयर करती हैं आपके साथ अपनी? ब्रो मुझे आते नहीं है, मसला ये. हाँ, मैं उनके पहनना बहुत चाहता हूँ अगर आते नहीं है. मेरे पास एक आया हुआ है यार, कसम खुदा की जैसा हैंडल है वैसी बात की है. @3 डब्बे. यार दसो यार, कह रहे बड़े हो जाओ, ये तुमने कैसा कंटेंट बनाते हो भाई. ये 3 डब्बे वाले को क्या कहना है आपने? @3 डब्बे. मैं सर बिल्कुल सीखने की कोशिश करूँगा आपसे मिस्टर बी साहब. ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੰਟੈਂਟ ਕਿੰਜ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਫਾਲੋਅਰ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਮੇਨਾ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਕੰਟੈਂਟ ਕਿੰਜ ਬਣਾना वाह 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 मिस्टर बीन साहब, बेले मसरूफ। वाह 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 वाह। ये आपको एक कमेंट आया वैसे, हाँ जी, क्या है? अकबर साहब ने किया हुआ है, उसने सीधी बात की है, मतलब जैसे ना जिवें ਤੁਹਾਡੀ रिश्ते ਦੀ कॉन्वर्सेशन हो रही है, ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ अच्छे हो बट ओवर हो थोड़े। वाह वाह। क्या जवाब देना चाहेंगे आप? यार क्या नाम था इनका? अकबर साहब है। अकबर साहब को मैं कहना चाहूँगा कि अकबर साहब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਓਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਜਾ ਯਾਰ, ਜੀ ਲੈ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। bro, do you manage to become decent, manage to be decent? Zeb है @Zeb। मैं हाउ डू आई मैनेज टू बिकम डिसेंट? हाँ जी, बस मतलब इंसान हूँ, जेंजी नहीं हूँ, इसलिए आई मैनेज टू बी डिसेंट। मिलेनियल है तो डिसेंट रहते हैं। वेरी नाइस। सर मीन कमेंट पता है क्या होता है? मीन कमेंट ये होता है कि आपने एक वीडियो बनाई अपने बेहतरीन ऑब्जर्वेशनल स्किल्स यूज़ करके, ठीक है, और बहुत पसंद आई लोगों को, और उसके नीचे एक बंदा आके लिखे वो तो सब ठीक है लेकिन ये यूनिब्रो को क्या करना है। ये दिल पे लगता है, ये दिल पे लगता है कि यार मैंने मेहनत की है, तुम चलो तुमने नहीं पसंद आया तुम्हें मेरा काम, तुम मेरे काम पे क्रिटिक कर लो। तू पर्सनल यूनिब्रो मतलब क्यों? और मुझे हर कोई यूनिब्रो शेव करो, यूनिब्रो भाई नहीं करनी मैंने, जब दिल करेगा मैं कर लूंगा। मैं इसकी मूछें बनाऊं बेशक, मतलब यार जो एक चीज अच्छी है आप उसको अप्रिशिएट कर लो। वाह वाह वाह। तू मैनू क्यों एहसास कमतरी पाना चाह रहे हैं जबरदस्ती? क्योंकि शायर कहता है एहसास कमतरी मिसालें बन चुकी थी, अल्फ्रेडो फेटुचीनी और रेड हो लैम्बोर्गिनी, वाह वाह वाह, और एक डब्बा शाही सुपारी हो। अच्छा, बासित कहता है कि बासित शोएब 09 है, कहता है इतना क्रिंज ड्रीम्स में भी कोई नहीं हो सकता। ड्रीम्स में क्रिंज ड्रीम्स क्यों वेख रहे हैं? मैनू पहले आया तुसी एनू ड्रीम्स भी क्रिंज आ रहे हैं, तो सोचो बंदा कैसा है। वो बंदा सोचो कैसा होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये आपका है कमेंट्स कहाँ सुनाए? ये हुज़ैफा प्रिव, ये मुझे इतने बुरे लगते हैं ना। हुण एदा दसन दा मकसद है कि ये हुज़ैफा का प्राइवेट अकाउंट है हैं, ते उंज तुसी हुज़ैफा साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान हो, तुसी की प्राइवेट अकाउंट हुज़ैफा प्रिव साहब कह रहे हैं हिलेरियस कोमा, और अगली बात है विदाउट एनी स्पेस, तेरा कुछ नहीं होना। ये हुज़ैफा प्रिव साहब को आप क्या प्रिव मशवरा देना चाहेंगे? यार कुछ नहीं होना, वाकई सही पहुंचा है ये बंदा, ना तेरा होना है ना तब मेरा होना है कुछ। तो अच्छा मुझे ये बताया अब्बास, एडवाइसेस आपने लाइफ में आई एम श्योर वाइफ की एडवाइस पे अमल किया, ऐसी वालदैन की भी एडवाइसेस होंगी जिन पे आपने अमल किया, या कोई भी ऐसी दोस्त की एडवाइस जिस पे आपने अमल किया एंड नाउ यू स्वेयर बाय इट कि यार ये एडवाइस तो हमेशा अपने पास पल्ले बांध के रखो, वो क्या एडवाइस है? मुझे एक बड़े ही सक्सेसफुल आदमी ने, मेरे दोस्त ने नहीं, एक एडवाइस दी थी। मैं उनके, वो टीवी एंकर हैं, मैं उनके टीवी शो के ऊपर गया और वापसी पे निकल के हमारी उनसे गपशप हो रही थी, तो उन्होंने मुझे एक ऐसी बात की जो कि मुझे बहुत पसंद आई, ठीक है, और उन्होंने मुझे कहा कि यू आर माशाल्लाह डूइंग गुड, लोग तुम्हें जानना शुरू हो गए हैं, लेकिन तुम्हारे ऊपर अल्लाह करे वो टाइम भी आएगा जब तुम क्रेज़ी फेमस होगे, कि तुम घर से भी निकल रहे हो ना तो एक रेडी वाला रैंडम सड़क के ऊपर चलता हुआ बंदा वो भी तुम्हें रिकग्नाइज़ करता है। उन्होंने कहा उस तरह का फेमस होने से पहले ना जितने ज़्यादा लोगों को मिल सकते हो मिल लो। उसकी वजह ये है कि जब तुम उतने फेमस हो जाओगे, हर बंदा जो तुम्हें मिलेगा वो तुम्हें अपने बेस्ट वर्जन जो उसका पॉसिबल है ना उसकी शख्सियत का, वो उसके साथ मिलेगा। तो इसके अंदर तो मुझे आपके अंदर एक यार फिल्म मेकर टाइप इंसान भी नज़र आ रहा है। डू यू थिंक you'll ever venture into dramas or acting? Because I feel you'll be a great addition. शायद पॉसिबली, लेकिन अभी मुझे लगता है कि आई एम कंटेंट विद व्हाट आई एम डूइंग, और फॉर नाउ मैं ज़रा स्टैंड अप को किसी एक मंतकी अंजाम तक लेके जाना चाहता हूँ। अगर आप मेरे पर्सनल गोल्स की बात करें कि एक वेंचर अगर शुरू किया है तो ज़रा उसको एक दफ़ा एक्सेलरेट करते हैं, देखते हैं उसमें से क्या निकलता है, फिर देखेंगे, वेंचर आउट करेंगे बाकी चीज़ों की तरफ भी इंशाल्लाह। Very nice. Or do you also think, have you ever gotten a lot of criticism for any of your jokes? हाँ नहीं criticism from family. मेरे जोक्स वैसे होम्योपैथिक होते हैं थोड़े से, लेकिन हो जाते हैं लोग, मतलब जैसे कि मेरा कोल्ड शोल्डर सेट था, उसके अंदर मैंने अपने एक गोरे दोस्त के ऊपर जोक किया कि जैसे वो मैंने उस पर जोक ये किया कि मेरे स्कूल में गोरा पढ़ने आ गया था, तो मैं क्लासरूम में गया और बाकी सारे दोस्त उससे बात नहीं कर रहे थे क्योंकि गोरा है, अंग्रेज़ी बोलता था, तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा हेलो अब्बास दिस साइड, यू नॉन मुस्लिम? तो उसने कहा कि यस आई एम अ क्रिश्चियन, तो मैं कहा प्रेज द लॉर्ड। वो लोग नीचे आगे ऑफेंड हो गए कि आप मजाक उड़ा रहे हैं।
ٹھیک ہے ہمارے مذہب کا. Right. تو مطلب افینڈ ہونا very tricky situation, یا لوگ کسی بھی چیز سے افینڈ ہو جاتے ہیں. yeah and it's easier for people to get offended these days خاص طور پہ. ہاں بالکل. پوسٹ ٹروتھ ایرا ہے نا, پھر فلوسافیکل بات ہو جائے گی. پوسٹ ٹروتھ ایرا ہے. پوسٹ ٹروتھ ایرا کا مطلب کیا ہے؟ دیر از نو ڈیفینیٹ ٹروتھ. ٹھیک ہے, ہر چیز سچ ہے اور ہر چیز جھوٹ ہے. آپ کسی چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. تو بڑا سلپری سلوپ ہے. ہوئے بڑی یار کتنی اچھی بات کی, بڑی ہی یہ مزیدار بات ہے اور بڑی اچھی آبزرویشن ہے. عباس مجھے یہ بھی بتائیں کہ دیکھیں لائف میں یو ٹاکڈ اباؤٹ یور بچپن, وہ کیسا گزرا. یو ٹاکڈ اباؤٹ یور while you were studying to become a lawyer but you never pursued it. Now you call yourself a comic comedian, stand-up comedian, and آپ اس کو ایک منطقی انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں. But that being said, اور بھی بہت سارے آپ کے اندر ٹیلنٹس ہیں, جیسا کہ آپ رائٹ بھی کرتے ہیں. تو do you see yourself writing a script, like a comedic script for other people as well? For sure. نہ صرف کامیڈی اسکرپٹ, مجھے لگتا ہے کہ But like what kind of script? Will that be for television, movie? What do you think? ہاں فار ٹیلی ویژن بھی ہو سکتا ہے. مطلب بیسیکلی میرے پاس کچھ شاید ایسی کہانیاں ہیں ذہن کے اندر جن کو میں زندگی کے کسی حصے میں چاہوں کہ میں ان کو ایک عملی شکل پہناؤں. ٹھیک ہے. So are we going to see you collaborating with other people? Because till now I don't see you doing any collaborations جو کہ اس نوعیت کی ہوتی ہیں. کہ فل ڈرامہ ایک لمبا اسکرپٹ not a drama but like on the social media realm as well with other آپ کے creators جو اپنے with other creators. ہاں میں نے نہیں collaborate کیا زیادہ creators کے is ساتھ. there a reason? not specifically لیکن میں نے کیا ہوتی ہے نا اس میں وہ کہتے ہیں کہ collaborators بنیں گے. میں نے کیا شروع میں 1-2 لوگوں کے ساتھ کیا, لیکن مجھے اس کے کچھ خاص فائدہ نظر نہیں آیا. اچھا ٹھیک ہے, کہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کی کوئی اس سے آؤٹ ریچ بڑھتی ہے, بلکہ یو اینڈ اپ کمپرومائزنگ یور اون اسٹائل اور یور اون ویژن. رائٹ. ایک سیگمنٹ جو کہ جین زی لنگو آپ بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں, ہمارے پاس کچھ محاورے ہیں انگریزی کے. ٹھیک ہے. وہ آپ نے بوجھنے کہ وہ اردو میں کیا ہوں گے. ٹھیک ہے, لیکن استعمال ہم نے کیا ہے انگریزی کانٹینٹ ہمارا, میں کہتا ہوں ناسا جو آیا. ٹھیک ہے جی, میرا من ناسا. اچھا وہ خلال کہتے ہیں جی پہلا ہے the walls be low key sus fam. دیواریں تقریباً چپ ہیں. ایک اور ٹرائی بہت اچھا ہے, بہت قریب ہیں آپ. دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں. واہ کیا بات ہے, چھا گئے. You ate and left no crumbs. یار یہ تو ایز اٹ از یوز ہوتا ہے, لیکن اس کا اردو میں محاورہ کیا ہے؟ اس نے یار اس کا اردو محاورہ اسپیسیفک ہے, اسی ٹائپ کا ہے کہ you ate and left no crumbs. وہ آیا اور اس نے انی ڈال دی. واہ یہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا all these simps for one pookie. all these sorry simps for one pookie. I have a feeling you're going to get this. So muhavra starts with ek. all these simps for one pookie. ایک انار 100 بیمار. نائس ون یار, بہت اعلیٰ. اچھا لاسٹ ہے بھائی, اس سے زیادہ میں آپ کو یہ ناسا سے نہیں لانے تھے نا آپ نے, یہ میں ناسوں سے اسپیشل لے کے آیا ہوں. Not everything that slaps is worth the cloud. ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی. واہ یہ بھی ہو سکتا ہے ویسے کیا کیونکہ آپ کا جواب زیادہ اچھا ہے. ادھر لکھا ہے اونچی دکان پھیکا پکوان. عباس بخاری میرا یار بہت ہی اعلیٰ برو, چھا گئے آپ. تالی ہونی چاہیے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, کڑیوں منڈیوں, انکل جی آنٹی جی. Well, you see how the world is changing, how everything is evolving, all the people are changing, their mindsets are changing, and so are the mindsets of our content creators. آج عباس سے مل کے مجھے دلی طور پہ بہت خوشی ہوئی ہے اور بہت مزہ آیا ہے کہ he's such a brilliant mind, fresh ideas, and just wants to keep on doing good for the good. So Abbas, thank you once again for being on Heartbeats with Ali Safina. I wish you all the best, bro. And I'm definitely, if you bring your stand-up to Karachi, I will be sitting in the front seat. Definitely bringing it in. Front seat کا میں وعدہ نہیں کرتا آپ کو.
پہنچ جاؤں گا میں. نہیں مذاق کر رہا ہوں, آپ کی فرنٹ سیٹ میرے سامنے. Aye, brother. Thank you so very much. Until next time, take care of yourself, ladies and gentlemen. This is Ali Safina signing off from Heartbeats with Ali Safina. Bye-bye.